الدم لم تمسه النار. صدق اللہ العظیم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ کی توفیق خاص سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے آج ہم محترم رانا محمد اقبال ایڈوکیٹ مرحوم کی ایصال ثواب کی نیت سے اور ان کے لیے خصوصی دعاؤں کے لیے یہاں اکٹھے ہوئے. موت وہ حقیقت ہے کہ جس حقیقت کو وہ بھی تسلیم کرتے ہیں جو خدا کی حقیقت کے منکر ہیں. دنیا میں مذہب پر یقین رکھنے والے لوگ بھی ہیں اور مذہب سے انکار کرنے والے بھی. دنیا میں خدا کو ماننے والے بھی ہیں اور دنیا میں خدا کا انکار کرنے والے بھی ہیں. مگر موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا انکار روئے زمین پر رہنے والا کوئی انسان نہیں کرتا. دوسری طرف اس موت سے غفلت جو ہے وہ بھی ایک عالمی سچائی اور حقیقت ہے. ہم میں سے ہر انسان جب کسی کے جنازہ میں ہوتا ہے تو اسے ہرگز یہ خیال نہیں آتا کہ کل میرا بھی جنازہ پڑھا جانا ہے. گلخانی میں، تیجا میں، چہلم میں، عرس میں آنے والے لوگوں کو ہرگز ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی موت یاد نہیں آتی. یہ بھی ایک حقیقت ہے. جتنے احباب یہاں بیٹھے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو اپنے مرنے کا یقین عطا فرمائے. اور یہی یقین جب انسان کے دل میں اترتا ہے تو پھر اس کی زندگی بدلنا شروع ہو جاتی ہے. رانا محمد اقبال مرحوم کے اس گلخانی کے موقع پر بڑی محبتوں سے رانا گلزار صاحب نے میرے برخوردار جناب صاحبزادہ حسان خان اظہری صاحب کے ذریعے مجھے دعوت دی اور بڑا اصرار کیا. اور آپ کو پتہ ہے کہ لاہور سے اتنی دور سفر کر کے آنا آج وہ آسان ہے، لیکن پھر بھی سفر جو ہے وہ ایک مشقت والی چیز ہوتی ہے. مگر آپ سب کی محبتیں مجھے اس اجتماع تک کھینچ کر لے آئی. سٹیج پر علماء کرام اور مشائخ عظام، نعت خوان اور قرہ حضرات جلوہ افروز ہیں. ان میں حضرت علامہ ارشاد احمد خان اظہری دامت برکاتہم العالیہ کا موجود ہونا ہم سب کے لیے باعث عز و افتخار ہے. مجھے جو موضوع دیا گیا میں اس موضوع کی طرف چلتا ہوں. اس حقیقت کو ذہن میں رکھیے کہ دین اسلام میں سب سے بڑی حقیقت اور بنیاد وہ محبت رسول ہے. اگر محبت رسول نہیں ہے تو ایسے شخص کا ایمان بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے. زبان سے اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے مگر دل میں اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق نہیں ہے تو اس کا کلمہ پڑھنا بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے. مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ نمازیں بھی پڑھتے تھے،
روزے بھی رکھتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے بھی افطار کیا کرتے تھے، سحریاں بھی کیا کرتے تھے، مگر قرآن نے انہیں مسلمان اور مومن کہنے کے بجائے انہیں کیا کہا؟ منافق کہا۔ منافق کیوں کہا؟ اس لیے کہ ان کی زبان پر میرے آقا کا نام تو تھا مگر دل میں میرے آقا کی محبت نہیں تھی۔ اس حقیقت کو سمجھنے کے بعد آئیے میں اس کی وضاحت ایک حدیث بخاری سے کرتا ہوں۔ میری گفتگو میں کوشش کروں گا کہ انتہائی سادہ لفظوں میں آپ کے ساتھ کروں، کیونکہ چہلم اور کلخانی کے ان موقعوں پر ہمیں اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کر کے بیٹھنا چاہیے اور رب سے اپنے خاتمہ بالایمان کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے اور راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ وہ چھوٹے صحابہ یعنی عمر کے حساب سے ان چھوٹے صحابہ میں سے ہیں کہ جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سے 10 سال حضور کی معیت میں دن بھی، رات بھی، صبح بھی، دوپہر بھی، سفر بھی، حضر بھی حضور کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان رجلا سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن الساعة، ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ایک شخص آیا، اس نے سوال کیا، کیا سوال کیا؟ عن الساعة، قیامت کے بارے میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت کے بارے میں بتانے کی بجائے اس سے سوال فرمایا، اور سوال کیا فرمایا؟ فرمایا وَمَاذَا أَعَدتَّ لَهَا، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے ذرا بتا تو صحیح کہ تو نے قیامت کی تیاری کیا کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے یہ سوال کرتے ہیں، وہ پلٹ کے پھر سوال کرتا ہے، حضور متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ حضور بھی جانتے تھے کہ یہ کیا سمجھنا چاہتا ہے، مگر بار بار دونوں طرف سے سوال و جواب اس لیے ہوئے کہ مومن ہوتا ہی وہ ہے جو ہر آن اس فکر میں ہوتا ہے کہ میری قیامت کیسے اچھی ہو جائے۔ تو جب تیسری دفعہ میرے آقا نے پوچھا نا وَمَاذَا أَعَدتَّ لَهَا، کہ تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے، تو اس نے کیا جواب میں کہا؟ اس نے کہا لا شیء، حضور کوئی تیاری نہیں، دعووں سے نہیں، اللہ کے ہاں دعوے پسند نہیں، کیونکہ سب سے پہلا دعویٰ جب اللہ نے ابلیس سے کہا تھا کہ سجدہ کر، ملائکہ کو کہا سجدہ کر، حضرت آدم علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ میں سجدہ نہیں کرتا۔ رب نے پوچھا تو کیوں سجدہ نہیں کرتا؟ تو کہنے لگا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں آدم سے، اس لیے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، مٹی کو آپ بلندی پر جا کے بلندی کی طرف پھینکیں تو پلٹ کے نیچے زمین پر آتی ہے، اور آگ کی تیلی کو جلانے کے بعد اسے الٹا کر دیں، اس کے سر کو شعلہ اوپر کی طرف جاتا ہے۔ گویا اس نے کہا کہ یہ پستی سے پیدا ہوا، میں بلندی سے پیدا ہوا، تو بلندی سے پیدا ہونے والا پستی سے پیدا ہونے والے کو سجدہ کیسے کرے؟ یہ دعویٰ کرنا کہ میں بہتر ہوں، میں اچھا ہوں، میں لوگوں سے برتر ہوں، میں لوگوں سے فوق ہوں، یہ شیطانی صفت کی بات ہوتی ہے۔ ورنہ اگر ملائکہ کو دیکھیں، رب نے کہا اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو، ملائکہ نے کچھ نہیں پوچھا، بس سیدھا سجدے میں چلے گئے۔ تو جب سجدے سے ملائکہ فارغ ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا، حضور ملائکہ نے نہیں پوچھا سجدہ کر دیا، اور ابلیس نے پوچھا اور سجدہ نہیں کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں
کہ ابلیس کی نظر آدم کے ظاہر پر تھی اور آدم کا جسم مٹی سے بنا ہوا تھا، اور ملائکہ کی نظر آدم کی پیشانی پر تھی جس پیشانی میں حضور کا نور چمک رہا تھا۔ وہ جھک گئے اس لیے کہ آدم کے سراپا میں جلوہ مصطفیٰ تھا جو انہیں نظر آ رہا تھا، اور ابلیس نہ جھکا اس لیے کہ اسے آدم کے سراپا میں مصطفیٰ کا جلوہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو سوال جب کیا آقا نے کہ تو نے کیا تیاری کی ہے، اب میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر بندہ اس دنیا میں قرآن اور حدیث ہمیں یہ سمجھاتا اور سکھاتا ہے کہ آپ نے آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ تو حضور نے پوچھا تو نے کیا تیاری کی ہے؟ تو اس نے کہا لا شے، حضور میری کوئی تیاری نہیں ہے۔ حضور بھی خاموش ہیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ وہ بندہ سوال کرنے والا بھی خاموش ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ خود بولتا ہے، وہ کہتا ہے الا انی احب اللہ ورسولہ۔ حضور اگر تیاری کا پوچھتے ہیں تو پھر تیاری صرف میرے یہ ہے کہ میرے اس دل کے نہا خانوں میں آپ کی اور اللہ کی محبت ہے، تیاری کوئی نہیں۔ اور اگر تیاری ہے تو صرف یہ کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا انت مع من احببتا، تو پھر تو خوش ہو جا کہ قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہو، قیامت کے دن تو میرے ساتھ ہوگا، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے، تو تو میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن۔ اللہ اکبر۔ اب حدیث آگے ایمان والوں کے لیے، اور انشاءاللہ سارے یہاں ایمان سینے میں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو حدیث کے اگلے جو لفظ ہیں آپ کے ایمان میں اتنی جلا بخشیں گے کہ اسی روشنی سے آپ کو اللہ ہم سب کی قبروں کو بھی روشن فرما دے گا۔ اب فرمایا، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب میرے آقا نے یہ فرمایا اسے کہ تو میرے ساتھ ہوگا قیامت کے دن، میرے ساتھ ہوگا تو حوض کوثر پر، میرے ساتھ ہوگا تو پل صراط پر، تو کیا ہوا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں فما فرحنا بشیء، ہم زندگی میں کبھی اتنا خوش نہیں ہوئے جتنا حضور کا یہ فرمان سن کے خوش ہوئے، جو حضور نے فرمایا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اسی کے ساتھ ہو۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، اور یہ حدیث کے جو اگلے الفاظ ہیں، ایک ایک لفظ اس حدیث کا اور ایک ایک جملہ آپ کے ذہنوں کو، آپ کے عقیدے کو، آپ کے عمل کو درست کرنے کے لیے کافی ہے۔ حضرت انس کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہو کے کہتے ہیں فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ، حضور اگر آپ محبت کرنے والے کے ساتھ ہیں تو پھر میں بھی تو آپ سے پیار کرتا ہوں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر آپ کسی نیک بندے سے محبت کرتے ہو تو اسے جا کے بتاؤ اور کہو اسے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ وہ تمہاری اس محبت کا گواہ ہو جائے، اور قیامت کے دن جب اللہ اس سے پوچھے کہ میں نے 40 بندے وہ جنت میں بھیجے ہیں جو میرے اس نیک بندے سے محبت کرتے تھے، تو فرمایا جب کسی نیک بندے سے تمہیں محبت ہو تو اس کو جا کر بتاؤ اور کہو اسے کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تاکہ تمہارا یہ کہنا اسے قیامت کے دن جو اللہ نیک بندوں کو 40 گناہگاروں کی شفاعت کا حق دے گا، تو جو محبت کرنے کا اقرار اس دنیا میں کر چکا ہوگا، قیامت کے دن اللہ اسی محبت کے اقرار کی وجہ سے جہنم میں جانا منسوخ کر کے اسے جنت میں داخلہ نصیب فرما۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے کہا فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ،
حضور میں آپ سے محبت کرتا ہوں. بات یہاں نہیں ختم ہوئی. آج بڑے فتنے کا دور ہے. کسی نے عشق رسول کی دکان لگائی ہوئی ہے, کسی نے صحابہ کی عظمت کا ٹھیکہ اٹھایا ہوا ہے, نعوذ باللہ, اور کوئی اہل بیت کے نام کو بیچتا ہے. پہلے تو 4 مسلک تھے نا پاکستان میں, بریلوی, دیوبندی, شیعہ, وہابی. اب ہر مسلک میں 70 فرقے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن اور حدیث کی فہم اپنے سینے میں نہیں اتاری, اور یہ منبر و محراب ہم نے جاہل, وائز اور ذاکرین کے سپرد کر دیا. نتیجہ کیا ہوا کہ وہ خود تو جاہل اور گمراہ تھے ہی, اپنے سننے والوں کو بھی صراط مستقیم سے ہٹا دیا. آج سب سے بڑی لڑائی اور جنگ علم اور جہالت کی. ہم پستی کی طرف جو جا رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم میں ان پڑھ تو جاہل ہے ہی, لیکن ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگ بھی اب جاہلوں والا کردار ادا کر رہے ہیں. اب اس حدیث کو نوٹ فرمائیے گا تاکہ یہ ساری دکانداریاں ختم ہوں اور اصل دین سمجھ آ جائے. حضرت انس فرماتے ہیں, میں نے کہا انا احب النبی, حضور میں آپ سے پیار کرتا ہوں. حدیث یہاں ختم نہیں کی بلکہ آگے حدیث کا حصہ سنیے. فرمایا وابا بکر وعمر, حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے دائیں بائیں بیٹھنے والے آپ کے یاروں سے بھی پیار کرتا ہوں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کاش ہم اہل سنت اپنی کتابوں کو صحیح سمجھ لیں. ہمارے منبر پر بیٹھنے والے لوگ, میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا میں 2 ہی مسلک ہیں, ایک سنی اور ایک شیعہ. اور سنی ہو یا شیعہ, ان دونوں طبقوں نے اپنے بزرگوں کی کتابوں کو بھی چھوڑ دیا اور ان کے اخلاص کو بھی نہیں سمجھ سکے. آج سے 70 سال پہلے دین کا رنگ ہی کچھ اور تھا. 70 سال کے بعد آج دین سراپا وبار بن چکا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ پر مادیت کی چھاپ گہری ہوتی جا رہی ہے. تو فرمایا فانا احب النبی وابا بکر وعمر, حضور میں آپ سے بھی محبت کرتا ہوں, آپ کے دائیں بیٹھے ہوئے ابو بکر سے بھی اور آپ کے بائیں بیٹھے ہوئے عمر سے بھی پیار کرتا ہوں. اب سیدنا ابو بکر صدیق کی شان میں ایک حدیث سناتا چلوں, پھر آگے بڑھتا ہوں اپنے موضوع کی طرف. جب آپ کے وصال کا وقت قریب ہوا تو آپ نے فرمایا کہ مجھے غسل دینے کے بعد, کفن دینے کے بعد, میرا جنازہ پڑھنے کے بعد میری میت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو روضہ انور ہے, حجرہ عائشہ, اس کے سامنے رکھ دینا اور عرض کرنا حضور آپ کا یار غار, آپ کے یار مزار بننے کے لیے بے چین. جب آپ کی میت مبارک وہاں رکھی گئی تو صحابہ نے صرف اتنا ہی جملہ بولا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ام المومنین کا حجرہ کا دروازہ خود بخود کھلا. سوچو ذرا, سوچو سمجھو, ان شخصیات کے مقام کو سمجھو. کتنی بدبختی ہے کہ آج ہم اپنے اختلافات کو چھوٹے سطح سے شروع ہی نہیں کرتے, یا رسول سے شروع کریں گے یا خلفائے راشدین پر آ کے برسنا شروع کرتے ہیں. دروازہ خود کھلا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر انور سے آواز آئی, فرمایا کہ یار کو یار سے ملا دو, حبیب کو حبیب سے ملا دو. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں دفن کیا گیا. گویا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرضی سے یا وارثوں کی میت مرضی سے روضہ رسول میں موجود نہیں ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جلدی میرے یار کو میرے ساتھ ملا دو, کیونکہ یہی تو میرا وہ صحابی ہے کہ جب میں مکہ سے چلا تھا اور لوگوں نے میرے سر کی قیمت لگائی ہوئی تھی کہ زندہ یا مردہ حالت میں گرفتار اور پکڑنا ہے, تو مجھے جس پر سب سے زیادہ اعتماد تھا وہ یہی عائشہ کا ابا تھا. حدیث سنیے.
وَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ وَأَبَا بَكْرَ وَعُمَرَ، یا رسول اللہ میں آپ سے بھی پیار کرتا ہوں، ابو بکر سے بھی کرتا ہوں، عمر سے بھی کرتا ہوں۔ آئیے میں سیدنا صدیق اکبر کی ایک اور فضیلت سناتا جاؤں۔ ان احتفالات کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو اور ہمارا عمل ٹھیک ہو۔ حضرت ابو بکر مسجد نبوی سے باہر نکلے تو سامنے سے مولا علی مل گئے، تو آپ نے مولا علی کو پکڑا، سینے سے لگایا، ماتھا چوما، ہاتھ چومے۔ مولا علی کہتے ہیں ابو بکر فرمائیے کیا کہنا ہے آپ نے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھ سے پہلے وعدہ کرو، جو میں کہوں گا وہ تسلیم کریں گے آپ اور مجھے عطا فرمائیں گے۔ کتنا پیار تھا، کتنا پیار تھا یارو۔ ہم نے دین فروشی تو کرنی ہی کرنی تھی، لیکن ہم نے ان شخصیات کے درمیان نفرتوں کو بیان کر کے امت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ابو بکر مانگ رہے ہیں مولا علی سے، میں جو مانگوں آپ مجھے عطا فرمائیں گے، پہلے وعدہ فرمائیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ کہنے پر مولا علی فرماتے ہیں ابو بکر جو کہو گے میں کروں گا۔ وہ کہتے ہیں جو میں کہوں گا وہ عطا کرو گے، یہ عاجزی کے لفظ تھے۔ مولا علی نے کیا کہا؟ ابو بکر جو کہو گے میں کروں گا۔ ابو بکر کے رتبے کو بیان کر دیا، ابو بکر تم کہتے جاؤ علی کرتا جائے۔ مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی اس کہنے کے بعد سیدنا ابو بکر نے عرض کی کہ علی میں نے ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قیامت کے دن حوض کوثر پر علی جام کوثر میری امت کے پیاسوں کو بلا بلا کے پلائے گا۔ میں تجھ سے وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ جب تیرے آقا کی، ہمارے آقا کی یہ بوڑھا صحابی ابو بکر جب قیامت کے دن حوض کوثر پر آئے تو اسے بھی چند گھونٹ حوض کوثر کے پانی کے پلا دینا۔ یہ لڑائیوں کی بات ہے، اختلافات ان کو کہتے ہیں۔ اگر یہ اختلافات ہیں تو پھر محبت کیا ہوگا؟ سیدنا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم نے یہ نہیں کہا اچھا میں دوں گا پانی، یہ بھی ایک برتری تھی، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا ابو بکر ذرا سنو، اس حدیث کو پورا کر لو۔ کل میں بیٹھا ہوا تھا، آقا نے فرمایا تھا علی جام تو نے پلانا ہے، لیکن پلانا اس کو جس کے دل میں میرے ابو بکر کی محبت ہو۔ اللہ اب آئیے میں اس حدیث کو پورا کرتا ہوں، اور یہ حدیث میں نے اس لیے سنائی کہ اصل جو چیز ہے اسلام میں وہ محبت رسول ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو فَاتَّبِعُونِي، تو پھر میری اطاعت کرو۔ چلے تھے تم یہ طلب لے کے کہ ہم اللہ کے محب بن جائیں، آؤ میرے قدموں میں بیٹھتے جاؤ، رب کی نظر ایسی محبت کی پڑے گی کہ تم رب کے محب نہیں بلکہ رب کے محبوب بن جاؤ۔ حدیث پاک کا اختتام ان الفاظ پر کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں کھڑے ہو کے کہا آقا کی بارگاہ میں، کیا کہا؟ آپ کہتے ہیں وَإِن لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ، حضور میرے عمل آپ جیسے تو ہو نہیں سکتے، میرے عمل تو ابو بکر جیسے بھی نہیں ہیں، میرے عمل تو عمر جیسے بھی نہیں ہیں، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ میرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ وہ ٹھکانہ کیوں جنت ہوگا؟ اس لیے کہ میں اللہ سے، اس کے نبی سے اور اس کے رسول سے، ابو بکر سے، حضرت عمر سے محبت کرتا ہوں۔ گویا امام بخاری 13 صدیوں پہلے یہ سمجھا گئے کہ جنت میں جانے کا ذریعہ امن نہیں ہے،
جنت میں جانے کا ذریعہ محبت رسول اور نہ صرف محبت رسول بلکہ محبت ابو بکر محبت عمر ہے. یہ کہہ کے حضرت انس نے یہ سمجھایا کہ ارے نادانوں، رسول سے نبی سے محبت اسی کو ہو سکتی ہے جس کو ابو بکر عمر سے محبت ہوگی. جس کا دل ابو بکر و عمر کی محبت سے خالی ہے وہ سمجھ لے کہ اس کے دل میں نبی کی محبت بھی نہیں ہے. اب اس حدیث کو بیان کرنے کے بعد میں دو باتیں اور آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ. جس سے محبت ہوتی ہے انسان یہی چاہتا ہے کہ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے خوشی غمی ہر موقع پر اسی کا ذکر کرتا تھا، اسی کا ذکر سنتا رہتا. ارے ہم اہل اسلام اپنی خوشیوں اور غمیوں پر کیوں حضور کا ذکر کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ذکر کرنا بھی در حقیقت اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اس لیے تو کسی شاعر نے میرے اس حصے کو ایک شعر میں بڑا آسان طریقے سے سمو دیا. وہ یہ کہ میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد. ارے زندگی میں ہی نہیں ذکر رسول کرتے جن کو محبت رسول ہوتی ہے، زندگی تو ان کی گزرتی ہی ذکر رسول میں ہے. لیکن جب وہ مرتے ہیں تو زبان پر درود ہوتا ہے، اور جب وہ قبر میں اترتے ہیں تو قبر میں اترنے کے بعد بھی ان کا دل محبت رسول اور ذکر رسول میں دھڑکتا رہتا ہے. میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام. من احب شیئا اکثر ذکرہ. کہ جو محبت کرنے والا ہوتا ہے اس کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ یا تو میں اپنے محبوب کا ذکر کرتا رہوں یا کوئی اور میرے سامنے بیٹھ کر میرے محبوب کا ذکر سناتا رہے. اب آئیے، اب اس کائنات پست و بالا میں حضور سے محبت کرنے والے لوگوں کی ایک بڑی قطار ہے. مگر میں نے جب قرآن کو پڑھا تو مجھے سرور میری طبیعت پر طاری ہوا، ایک وجد کی کیفیت میرے مزاج میں پیدا ہوئی کہ ارے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں. تو جب میں نے قرآن پڑھا تو لامکانوں میں بیٹھنے والا خدا بھی مجھے حضور سے محبت کرتا ہوا نظر آیا. کیونکہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کرتا ہے. اب آپ قرآن کے 30 پاروں میں 114 سورتوں میں مجھے کوئی ایک سورت ایسی دکھا دیں کہ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. مجھے ایک پارہ کوئی ایسا دکھا دیں کہ جس میں ذکر مصطفیٰ نہ ہو. مجھے ہر پارے کے ہر پاؤں میں ہر ربا میں ہر رسم میں مجھے حضور کا ذکر نظر آیا. میں سارا ذکر تو نہیں کر سکتا لیکن جو محبوب جو محب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہوئے بلندی پر جا پہنچتا ہے میں اس عروج کے ذکر کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لوگوں نے مکہ میں مشہور کر دیا کہ محمد کا رب محمد سے ناراض ہو گیا. جب یہ پروپیگنڈا حد سے بڑھا تو جبرائیل آ گئے فکہا والضحیٰ